لفظ آپ اور تم دونوں کا ایک ہی معنی مطلب ہے، ایک ہی مقصد ہے، لیکن یہ بولنے والے کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی عمر میں بڑے اپنے سے چھوٹوں کو جی کہہ کر بلاتے ہیں، آپ کہہ کر بلاتے ہیں، تسی کہہ کر بلاتے ہیں، اور کئی چھوٹے اپنے سے بڑوں کو، عمر میں بڑوں کو تم کہہ کر، تو کہہ کر، اوے کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، دفاتر میں، یا ہم روزمرہ کی زندگی میں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، جو بڑے اپنے سے چھوٹوں کو آپ کہہ کر، تمیز سے تسی کہہ کر، بڑے ادب سے بلاتے ہیں، وہ بڑے اپنا بڑے ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ قد میں بڑے تھوڑا ہوتے ہیں، وہ اپنے اخلاق میں بڑے ہوتے ہیں، اپنے کردار میں بڑے ہوتے ہیں۔ اور جو بچے، جو چھوٹے اپنے سے بڑوں کو تم کہہ کر، اوے کہہ کر، تو کہہ کر بلاتے ہیں، وہ اپنے خاندان کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں، ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے۔ کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر بولیے صاحب، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ماتھے پہ تھوڑا لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کردار ہی بتاتا ہے کہ یہ بندہ کیا چیز ہے۔ اپنا تعارف اچھا بنائیے۔ اور ہاں، بڑے واضح طور پر کہتا ہوں کہ باتوں کے، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لیکن جب یہ لفظ کاٹ لیں تو ان کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ بندہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس وہ مشکل وقت تھا، اس نے مجھے سہارا دیا، وہ باتوں سے مرہم پٹی کی اس نے۔ یہ بات ہی بندے کا سہارا ہوتی ہے، یہی مرہم پٹی ہوتی ہے، اور یہ باتیں لفظ تیر تلوار ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ بندہ کئی دفعہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے فیکٹریوں والے، پراڈو والے، کارخانوں والے، لینڈ کروزر والے، کوٹھیوں والے، جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کی ٹینشنیں بھی، پرابلمیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اپنی پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی کرنے والا بات ایسی کر دیتا ہے کہ وہ ہنسا دیتا ہے۔ بندہ بڑا پریشان بھی ہونا، کوئی بات کر کے ہنسا دیتا ہے، موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار بڑا پریشان بیٹھا تھا، اس نے ہنسا دیا ہمیں، ہوتا ہے نا۔ اور کئی دفعہ بندہ بڑا اچھے موڈ میں ہوتا ہے، بڑا ہیپی فریش موڈ میں ہوتا ہے، اور کوئی بات کرنے والا بات ایسی کر دیتا ہے کہ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار موڈ چنگا بھلا سی، نے سارے موڈ سیدھی تیسی کر دیتا۔ اس لیے کئی بڑے ماہر ہوتے ہیں، موڈ کا ستیہ ناش کرنے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا تعارف، جو بندہ بولتا ہے نا، جب بندہ بولتا ہے اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے ایک شخص آیا، یوں اس نے بڑا اچھا لباس زیب وطن کیا ہوا تھا، اور ٹہلتا ہوا اٹکلیاں کرتا ہوا ان کے پاس آیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کچھ بولیے۔ وہ آ کے سامنے کھڑا ہوا نا، تو شیخ صاحب کہنے لگے کچھ بولیے تاکہ پتہ لگے چلے کہ آپ کیا چیز ہے۔ جب آپ بولو گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کی تالا ہے۔ جب تالا کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا، جو بناوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہرگز کام نہیں چلتی، زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ جو حقیقت میں انسان ہوتا ہے نا، وہ اس کی سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کتنی دیر تک بندہ ایکٹنگ کرتا رہے گا، کتنی دیر تک اپنا وہ کیا نام ہے، سچائی کو چھپاتا رہے گا اور بناوٹی باتیں کرتا رہے گا۔ اپنے اندر اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ نیگیٹو باتوں سے، نیگیٹو کاموں سے دور رکھیں، بچیں۔ کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ظاہری بڑا اچھا ثابت کریں گے تو حقیقت میں جو آپ ہو وہ تو آپ کھل کے سامنے آ جاؤ گے، آج نہیں تو کل آ جاؤ گے۔ کتنی دیر تک یہ بناوٹی باتیں چلتی رہیں گی؟ اور ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو سوچیں۔